انڈیا میں بجٹ پیش کیا گیا ہے اور اس میں کشمیر کا جو حصہ دیا گیا ہے وہ 355 بلین روپیز دیے گئے ہیں۔ جیک سلیون ہے، ان کی میٹنگ واشنگٹن میں ہوئی اجیت ڈوول کے ساتھ، جو انڈیا کے این ایس اے ہیں، اور انڈیا کے این ایس اے کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، تو اس میٹنگ کی سگنیفیکنس یہ ہوئی کہ ایک تو اس میں ٹیکنالوجی دینے کی بات ہوئی۔ کوئی بھی پروٹیسٹ ہو وہاں پہ انڈیا اگینسٹ نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ آپ کے اس ٹائم فارن منسٹر بیٹھے ہیں پاکستان کی، اگر بات کریں تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کہتے ہیں انڈیا سے ہم اچھے ریلیشن چاہتے ہیں، آپ پبلک میں آ کے کہتے ہیں کہ انڈیا کا جو یار ہے وہ غدار ہے۔ تو وہاں پر اجیت ڈوول کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، لیکن اس میں ساتھ ہی جو دوسری بات ہوئی جنرل جو الیکٹرک کے انجینئر، وہ جو انجنز ہیں، وہ بھی شاید دینے کی بات ہوئی۔ کوئی سعد رضوی نام کے شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہاتھ میں آپ قرآن لے لیں، ایک ہاتھ میں بم لے لیں، ایٹامک بم، اور واشنگٹن ڈی سی کو چلے جائیں۔ خدا کے لیے یاد رکھو کہ ایک فوج اس ملک میں رہنا ہے، اگر آپ کی فوج نہیں ہے آپ کی دشمن کی فوج ہوگی۔ انڈیا ان کو جو ہے ہر قسم کی ٹریننگ جو ہے دے رہا ہے، جو کہ کس طرح آپریٹ کرنا ہے، اگر آپ نے چلنا ہے 5 آدمی ہیں کتنا آپ نے ڈسٹینس آپ نے مینٹین کرنا ہے۔ فواد چودھری آج رہا ہوئے ہیں تو شیخ رشید پکڑے گئے، اور ابھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ شیخ رشید کو ان کے گھر سے بیریا ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ونس یہ عمران خان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ میرا تجزیہ ہے، اور ان کو پورا سٹڈی کر کے جو انہوں نے 75 سالوں میں کیا ہے، جو ہسٹری ہے ان کی، کہ عمران خان کو زندہ باہر نہیں آنا۔ نے بھی کشمیر کی بات دیا میں انہوں نے تقریباً 355 بلین روپیز صرف کشمیر کے لیے دیے ہیں۔ وہ میری بات سنیں، اگر وہاں ریاست ہوتی تو یہ پہلے تو اتنے پیسے نہیں کبھی انہیں دیے تھے، اب تو انہوں نے وہاں قبضہ کر لیا، ریاست کو توڑ دیا ہے، وہ اس سے ڈبل بھی کریں تو ہمیں کیا ہے، ان کی آزادی تو کشمیریوں کو تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، کشمیریوں کو کیا فائدہ ہے؟ وہ آپ دیکھتے نہیں روز انڈیا، وہاں تو وہ اپنے انہوں نے بینکر بنانے ہیں، اپنے انہوں نے کرنا ہے، وہ کشمیریوں کو عام پبلک کو فائدہ نہیں ہے کوئی۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس کشمیر ہے وہاں پہ ہم کتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے نا، آزاد بھی ہم اسے کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں، وہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، کتنا بجٹ دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تو جو ہمارے پاس کشمیر ہے، سب سے پہلے ہم نے ان کو خود مختاری کا رائٹ دیا ہے، ان کا وزیر اعظم، ان کا صدر اپنا ہے، ان کا بجٹ اپنا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو ہم نے جتنا فیسیلیٹیٹ کیا، دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت جو ہے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی۔ ابھی آپ نے مرزا ادریس صاحب سے، ہمارے جو ہے اپنا فاؤنڈر ممبر پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، ان کے ساتھ جب رکھی گئی، انہوں نے آپ نے پوچھا کہ جو کشمیر کے اندر جو بجٹ رکھا گیا اس میں جو ہے وہ ہمارا کیا حصہ ہے، تو میرے بھائی اس کے اندر مسلمانوں کو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ وہ وہاں پہ انہیں بنکر بنانے ہیں، انہوں نے اپنی آرمی کو دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹوٹل جو آرمی کی اسٹرینتھ ہے وہ 8 لاکھ ہے، جبکہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا کی جو فوج ہے وہ 12 لاکھ کے قریب ہے، بلکہ اس سے بھی تجاوز ہے۔ تو وہ انہوں نے جو بجٹ دیا ہے وہ انہوں نے اپنی آرمی کو دیا ہے، نہ کہ ہمارے مسلمانوں کو۔ دوسری بات یہ وہاں پہ جو ہندوؤں کی آبادی ہے وہاں پہ انہوں نے ان کو دیا ہے، مسلمانوں کو نہیں دیا۔ تیسرا آپ نے زیادہ آبادی وہاں ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی؟ اب جو ہے نا، اب جو انہوں نے جب وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنے اسٹیٹسٹیکل فگرز جو شو نہیں کر رہے، اب تقریباً پیرلل آبادی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ آپ کے جو ہے وہ لیڈرز جو ہے انہوں نے نعرے مارے، تو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو وہاں پہ اس کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس کو بچڑ کہا ہے، اس کو کسائی کہا ہے، جس نے گجرات میں مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا۔ تو ہم جو ہے وہ ڈائلاگ کے ساتھ ہم بائی لیٹرل ریلیشن چاہتے ہیں آن ایکول فوٹنگز۔ تو سر یہ جو پشاور اٹیک ہوا، ٹھیک ہے، جس میں جو ہمارے ریٹائر جو ہے وہ ڈپلومیٹ ہیں عبد الباسط، انہوں نے بھی کہا کہ اس کے پیچھے تو انڈیا کا ہاتھ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک طرف یہ کہا کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے ہم نہیں بنائی ہے، اور دوسری جانب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو جو ٹرین کر رہا ہے وہ انڈیا ہے، تو سب کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ کوئی کسی کو بلیم کر رہا ہے، کوئی کسی کو بلیم کر رہا ہے، آخر گیم کب تک یہ اس طرح بلیم گیم چلتی رہے گی؟ دیکھیے، میں یہ عبد الباسط صاحب کا جب یہ ٹویٹ دیکھا تو میں نے ان کا نام کبھی سنا نہیں تھا، I don't know who he is۔ تو جب میں نے ان کو سرچ کیا تو پتہ ہے آپ کو، سب سے پہلی خبر جب مجھے ملی، he was an ambassador to India، ہائی کمشنر تھے وہ دلی میں۔ تو جب 2014 میں جو بڑا سا آپ کے پاس ٹی ٹی پی کا اٹیک ہوا تھا، یاد ہے وہ اسکول میں جا کے انہوں نے اے پی ایس اسکول میں جو بچے مارے گئے تھے، تو انڈیا کے جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو تھے اجیت ڈوول، جو ابھی بھی نیشنل، ہی ایکچولی وینٹ
to ये अब्दुल बासित to give his condolences, उनको कहने के लिए कि it was a very good diplomatic gesture. तो somebody who has experienced India की compassion first hand, has experienced India's diplomatic compassion first hand, उस शख्स को इस तरह की ट्वीटिंग करना मतलब शोभा नहीं देती है. It is very troubling. और ये पहली बार नहीं है, ये बार बार कह रहे हैं. तो I don't know what he's trying to do. उनको शायद attention की जरूरत है, तो he's trying to gain attention. या दूसरी चीज ये है कि पिछले 2 साल से आपने देखा होगा, उससे पहले से भी, India has been putting a lot of pressure on Pakistan, हर जगह on terrorism. Pakistan is the epicenter of terrorism, ये भी कहा डॉक्टर जयशंकर ने, और हर इंटरनेशनल फोरम में, हर मीटिंग में ये मुद्दे को बार बार खड़ा कर रहे हैं. SCO में भी ये मुद्दा है, वर्ल्ड ट्रेड G20 की भी जो मीटिंग हुई, ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म, अब के जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे उनके साथ भी. सो इंडिया इज रेजिंग दिस इश्यू रिपीटेड. जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से इंडिया का ताल्लुक है या किसी मुल्क से, वो अपना फाइल लेके जा रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है हमारे साथ, राइट. एंड दे वांट इन्वेस्टिगेशंस. ये नहीं कि खाली रिपोर्ट दे रहे हैं, दे वांट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. FATF की आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, हो सकता है कि दोबारा पाकिस्तान विल कम अंडर FATF. तो जो इंडिया जब इतना ज्यादा शाइन कर रहा है, इंडिया इज नॉट गोइंग टू डू द सेम थिंग. समझिए आप, दुनिया का सपोर्ट, दुनिया की अंडरस्टैंडिंग, दुनिया की सिंपैथी फॉर इंडिया एज ए टारगेट ऑफ टेररिज्म हासिल नहीं होगी इफ इंडिया इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग. अगर किसी ने इन्वेस्टिगेट किया कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, FATF या UN की किसी एजेंसी ने, एंड देन फाइंड्स सम एविडेंस और हिंट कि इंडिया इज आल्सो प्लेइंग द सेम गेम, देन इंडिया की जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं डिप्लोमेसी के, वो सारे खत्म हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे. सो इंडिया इज नॉट गोइंग टू डू दिस एट ऑल. इंडिया के पास एक ऐसी बड़ी छड़ी बना ली है उन्होंने जिससे पाकिस्तान की वो पिटाई करते हैं हर इंटरनेशनल फोरम में ना. so they are not going to lose that stick. so अब्दुल बासित साहब को जो मुझसे ज्यादा वो डिप्लोमेसी कर चुके हैं, he should understand that he knows, in fact he has met Indians on many things. और मुझे लगता है कि उन्होंने इंडिया के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज के बारे में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी कहे हैं पॉम्पियो के खिलाफ, जो पॉम्पियो ने जो उनकी किताब में लिखा था. सो बट आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दिस आउट कि इस तरह के बेवकूफाना बातें करने से कुछ नहीं होगा. Pakistan has a very serious problem on its hands.